اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 سے۔ قالوا یا موسیٰ، کہا ان جادوگروں نے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون، یا ہم ہوں گے اول من القا، پہلے ڈالنے والے۔ مقابلے کا مواد آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں، کون پہلے ڈالے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القو، بلکہ تم ڈالو، پہلے تم ہی ڈالو، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس اچانک ان کی حبال رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ان کے خیال میں ڈالا گیا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہے۔ چونکہ آنکھوں پہ جادو ہو گیا تھا، دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ، پس محسوس کیا، فی نفسہ، اپنے دل میں، خیفتم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، ہم نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کہا کہ غالب آپ آئیں گے۔ وَأَلْقِ، اور ڈال دیجئے، ما فی یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، تو عصا کون سے ہاتھ میں رکھنا چاہیے؟ جی، تلقف ما صنعوا، نگل لے گا اس کو جو انہوں نے کارروائی کی ہے۔ انما صنعوا، بے شک انہوں نے جو کارروائی کی ہے، کید ساحر، جادوگر کا مکر ہے، جو کارروائی انہوں نے کی ہے وہ جادوگر کا مکر ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتی، جہاں سے بھی آئے۔ اکثر علماء کا مجرب عمل ہے، اس آیت کے پڑھنے والے پر جادو نہیں ہو سکتا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ سب جادوگر کی کاروائی ہے، جادوگر کا مکر ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، تو کامیاب کدھر سے ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بس گر پڑے جادوگر سارے، سجدن، سجدے میں، گر پڑے سارے جادوگر سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ۔ قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو، کیا تم ایمان لاتے ہو اس پر؟ قبل ان آذن لکم، پہلے اس سے کہ میں تم کو اجازت دیتا، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان والے بن گئے ہو۔ اب آگے دیکھیں، فرعون کا مکر دیکھیے، تہدید دیکھیے اس کی، کہنے لگا انہو لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔
باقی جادوگروں کو کہنے لگا کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. فلا اقطعن، پس میں ضرور کاٹوں گا. فلا اقطعن، یہ حمزہ جو ہے اس کو لا کے ساتھ ملا کے فلا نہیں پڑھنا. یہ حمزہ آگے اگلے جملے کے ساتھ اقطعن، پس میں ضرور کاٹوں گا. ایدیکم، تمہارے ہاتھ. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں. من خلاف، الٹے. ولا اصلبنکم، اور میں تمہیں ضرور لٹکاؤں گا، صلیب دوں گا. فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے. اینا اشد عذابا، ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے. وَأَبْقَى، اور کس کا عذاب پائیدار ہے. یعنی ہم میں سے کون زیادہ سخت، کیا مطلب کہ موسیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یہ کہنے لگا اچھا تم ایمان لے آئے، اب دیکھنا میں زیادہ سزا دیتا ہوں یا موسیٰ کا خدا زیادہ سزا دیتے ہیں. قالو، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے. علی ما جاءنا، اس چیز پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے. من البینات، واضح دلیلوں سے. والذی، اور اس ذات پر. فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا. فقضی، یعنی اس ذات پر کسی اور کو ہم ترجیح نہیں دیتے. فقضی، پس کر ڈال، فیصلہ کر. ما انت قاض، جو تیرے جی میں آئے، جو فیصلہ کرنا چاہتے کر. انما تقضی، پکی بات ہے تم فیصلہ کرو گے. ہذہ الحیات الدنیا، کہاں پر؟ اس دنیا کی زندگی میں. بس یہی ہوگا نا، تو دنیا کی زندگی میں فیصلہ کرے گا، اور کیا کر سکتے ہیں. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر. لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے ہمیں. خطایانا، ہماری خطائیں. وما، اور وہ چیز بخش دے. اکرہتنا علیہ، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. باقی خطائیں بھی اللہ ہماری معاف کر دے. اور جو کام تو زبردستی ہم سے کروا رہے، کون سا؟ جو جادو کروایا، نبی کا مقابلہ کروایا، اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دیں. من السحر، جادو سے. اللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. انہو، بے شک شان یہ ہے. من یأتی ربہ، جو آئے گا اپنے رب کے پاس. مجرمن، جرم کرتے ہوئے. فإن لہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا، نہیں مرے گا اس میں. ولا یحییٰ، اور نہ زندہ رہے گا. ومن یأتہ، اور جو آئے گا اللہ کے پاس. مؤمنن، ایمان لاتے ہوئے، مومن بن کر آئے گا. قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیا اچھے. فاولئک، پس یہی لوگ ہیں. لہم الدرجات العلی، ان کے لیے درجے ہوں گے بہت بلند. جنات عدن، ہمیشگی کے باغ ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں. وذالک جزاء، اور یہ بدلہ ہے. من، اس کے لیے. تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ نفس جو اولیاء کرام کراتے ہیں، صوفیاء کرام کرواتے ہیں، تزکیہ نفس. تو کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا. چلیں بس لکھیے. درس نمبر 7، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 65 تا 76.
آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا۔ ربط گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا آخر میں کہ جادوگروں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس بندے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ سب جمع ہوئے اور کہا کہ صف بندی کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ جادوگر ہے لہذا ہم صف بندی کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صف بندی ہو گئی، جب صف بندی ہوئی مقابلہ شروع ہوا، آج کے سبق میں اس کا تذکرہ کیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ بتائیے آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں، یعنی آپ کو اس بات کے اختیار ہے کہ آپ پہل کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پہل کریں، جو آپ فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو، پہلے تم ہی ڈالو۔ تو جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، ان کے جادو کے زور سے نظر میں ایسا دکھائی دیا جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں۔ میں نے جو جملہ بولا توجہ کیجیے، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، ان کے جادو کے زور سے لوگوں کی نظر میں ایسا دکھائی دیا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ مطلب کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنے نہیں تھے، دکھائی یوں دے رہا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سارے لوگوں کو یہ نظر آنے لگا رسیاں اور لاٹھیاں کیا ہیں؟ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خوف زدہ ہوئے، خوف محسوس کیا۔ کیوں محسوس کیا؟ ابھی تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کو اپنی نشانی پر اور اپنی نبوت پر غیر متزلزل یقین ہوتے ہیں، ذرا برابر بھی شک اور شبہ اس کو نہیں ہوتا۔ نبی جو معجزہ دکھاتا ہے، جو پیشن گوئی کرتا ہے، اس میں اس کو شک تو نہیں ہوتا۔ یہ خوف کیوں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں تھا؟ جواب، یہ خوف فطرتی تھا، جبلت کی وجہ سے تھا۔ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں ہار جاؤں گا، ایسی وجہ کوئی بھی ہار والی وجہ نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ لوگ شور مچانے لگ گئے تھے، افراتفری کا عالم بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کئی لوگ میرا معجزہ دیکھنے سے پہلے اٹھ کے چلے ہی نہ جائیں، کیونکہ جیسے ہی میدان بھر گیا جادوگروں کے اس کرتب سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ اب شور مچ گیا، میرا ایک عصا یہ کدھر دیکھیں گے، بھاگ نہ جائیں، لوگ چلے نہ جائیں کہ جی ہم جیت گئے، بس ایسا نہ ہو جائے، اس لیے خوف محسوس کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ تھی، بلکہ تیسری بات، پہلا تو فطرتی ہم نے ذکر کیا، تیسری بات یہ تھی، یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ لوگ جادو کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، ظاہری طور پر سحر اور معجزے میں فرق پتہ نہیں کر سکیں یا نہ کر سکیں، کیونکہ عوام کو کیا پتا، عوام کو تو فن نہیں آتا کہ یہ جادو ہے یا معجزے کیا ہے، ان کو کیا پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ پتا ان کو تو جس کا فن ہے اسی کو پتا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں، میں ایک بات آپ کو، ایک آدمی حدیث پڑھ رہا ہے عوام کے سامنے، اب عوام کو تو نہیں پتا حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، جس کا فن ہے اسی کو پتا ہوگا نا۔ تو عوام کیسے فرق کریں گے کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے، اور بھی سانپ بنایا، آپ نے بھی سانپ بنایا، بات ختم۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ چوتھی بات، ارے موسیٰ علیہ السلام کو خوف اس لیے محسوس ہو کہ میرے پاس ایک عصا ہے، ایک ہی سانپ بنے گا، ایک سانپ بنے گا، اور یہاں تو ہزاروں سانپ میدان میں دوڑ رہے ہیں، تو بظاہر وہ لوگ غالب نظر آ رہے ہیں، یہ سانپ دکھانے کا مقابلہ تو میں نے ایک دکھائے، انہوں نے ہزاروں دکھائے، آگے پتہ تو نہیں اللہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو بظاہر ان کے سانپ زیادہ ہیں، تو جس کے پاس زیادہ چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر غالب۔ تو یہ خوف ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔
اللہ نے وحی بھیجی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوف مت کیجئے، آپ اکیلے ہی کافی ہیں، غالب آئیں گے آپ انشاءاللہ۔ معجزے کے سامنے جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اے موسیٰ جو چیز آپ کے دائیں ہاتھ میں ڈال دیجئے، ان کے سارے شعبدوں کو ابھی نگل جائے گا، ڈکار بھی نہیں لے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے جادو کے زور سے کیا ہے، اور جادوگر جدھر سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے جو کیا جادو کے زور سے کیا، آپ جو کریں گے خدا بندی کرشمہ ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اللہ کا حکم آیا ڈال دیا عصا اپنا، بہت بڑا سانپ بنا، ان لاٹھیوں اور رسیوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا اور لمحوں میں پورا میدان صاف کر دیا اس نے، دم کے دم ایک ایک کر کے سب کو نگل گیا، کسی ایک رسی یا لاٹھی کو اس نے باقی نہیں چھوڑا۔ اب جب میدان سانپوں سے خالی ہوا، لوگ ڈر کے مارنے بھاگنے لگے، اب ہماری خیر نہیں۔ بلکہ یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی پڑی ہوگی، امام رازی سے لایا ہوں، تفسیر کبیر والا امام رازی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسی سانپ نے اس نے میدان کو چٹ کیا، لقمہ بنا گیا ساری سانپوں کو، بعد ازاں فرعون کی طرف لپکا، جیسی فرعون کی طرف لپکا، فرعون سمجھا مجھے بھی نگل جائے گا، فرعون زور سے چیخا، فرمایا موسیٰ، میرے خیال میں ہاتھ جوڑے ہوں گے درخواست کیا حضرت موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس سانپ کو پکڑ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا، پہلے جیسا ہو گیا، فرعون اتنا ڈرا کہ اس نے سمجھا کہ پورے کا پورا مجھے بھی نگل لے گا۔ یہ امام رازی نے لکھا ہے، اور بعد یہ لکھا ہے کہ ڈر کر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد کئی عرصے تک فرعون اپنے محل سے باہر ہی نہیں نکلا کہ موسیٰ کا سانپ مجھے بھی نہ پکڑ لے۔ ساری دنیا نے دیکھا، حق اور باطل کا مارکا دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ جادوگر جو اس فن کے ماہر تھے، ان کو پتا تھا، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، ان کو پتا تھا جادو کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے اور نبوت کا معجزہ ہے۔ کرشمہ غیبی دیکھ کر یہ جادوگر ایسے بے خود ہو گئے، سجدے میں گر گئے، کیونکہ جادوگر جادو کے احوال سے اور اس کے اصول سے، اس کے فروعات سے مکمل طور پہ واقف تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کو پتا تھا یہ جادو نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہاروت اور ماروت جو بابل میں دو فرشتے اتارے تھے، کیا اتارے تھے کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر رہے تھے، یہ اس لیے اتارے کہ لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق بتائیں، جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، جادو تو محض ایک شعبدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جادوگر سارے کے سارے ایمان لے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، جس کی قدرت سے یہ عصا سانپ بنا، اس رب پر ایمان لائے جس رب کی قدرت سے عصا کیا بنا، سانپ بنا، اور ہزاروں لاٹھیوں کو لقمہ بنا کر نکل گیا۔ آپ دیکھیں نا، اگر ایک کول کو لیا جائے 30,000 جادوگر تھے، سانپ کتنے بنے پھر؟ 60,000، چونکہ ہر جادوگر نے دو ایک لاٹھی اور ایک رسی، ایک لاٹھی اور رسی، تو 60,000 بنے، اور اگر ہوں 70,000 تو پھر کتنے بنتے ہیں جی؟ 1,40,000 ہو گئے نا، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے کتنے سانپ ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے کیسے ان کو ہڑپ کر دیا۔ تو یہ فرق جادو اور معجزے میں، جادو حقیقت کو نہیں بدلتا،
بس بظاہر دکھائی دیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ جادوگروں کا سجدہ کون سا تھا؟ جادوگروں نے سجدہ کیا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ جواب سجدہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق تک پہنچنے کی توفیق دے دی، حق اور باطل کا فرق ہمارے اوپر واضح کر دیا اور ایمان کی توفیق دے دی۔ اس پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے رسیاں زمین پر ڈالی، پھر جب حق واضح ہوا تو اب اپنے سر زمین پہ ڈالے۔ یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ، جادوگروں نے یہ کہا نا کہ ہم کس پر ایمان لائے؟ ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ سوال یہ ہے کہ ہارون کو پہلے اور موسیٰ کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، اس کا جواب یہ ہے دو باتیں ہیں۔ حضرت ہارون چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کیا تھے؟ بڑے تھے، ان کا ذکر پہلے کیا، 3 سال بڑے تھے۔ نمبر 2، رب لغت میں کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو۔ اگر یہ کہتے برب موسیٰ آمنا برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی، لوگ سمجھتے موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی ہے، اس پر ایمان لائے۔ دنیا میں تو تربیت اس نے بھی کی ہے نا، تربیت تو کوئی نہیں، مطلب پرورش ان کے حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں رہے، تو لوگوں کو شبہ نہ ہو، اس لیے جادوگروں نے کہا ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، جو سب کا رب ہے، جو فرعون کا بھی رب ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جادوگروں نے فرعون سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ جادوگر ہوا تو ہم اس پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم سے بڑا جادوگر اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے، اس فن کے بڑے ماہر ہم لوگ ہیں، اور اگر موسیٰ ہوا نبی پھر ہم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ جادوگروں نے یہ بات پہلے ہی فرعون کو کہہ دی تھی۔ اب ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا تھا کہ نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان لائے۔ فرعون نے اب جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، کہ لگا اچھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، تمہیں چاہیے تھا مجھ سے مشورہ کرتے۔ پھر کہنے لگا ہاں یہ شخص تمہارا بڑا ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سارے اس کے شاگرد ہو اور دل سے اس کے ساتھ ہو اور طے کر کے ملی بھگت سے تم آئے ہوئے ہو۔ ابھی فرعون جس جادو کی وجہ سے اچھل کود رہا تھا کہ میں جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ کروں گا، حضرت موسیٰ کو مغلوب کرنا چاہتا تھا، جب کام نہ ہو سکا تو الٹے بہانے بنانے لگا لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہ فرعون کا سری جھوٹ تھا، اس کو خود بھی پتا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، صرف لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ شور مچایا کہ تو ان کا استاد ہے اور یہ جادوگر سارے موسیٰ تیرے شاگرد ہیں۔ ورنہ فرعون بھی خوب جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ تو ان کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، کبھی ملے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، حضرت موسیٰ کو کیا پتا، استادی شاگردی کا تعلق تو بڑے دور کی بات۔ فرعون کے اس جھوٹ پہ لوگوں کو بھی یقین تھا فرعون کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا جانتی تھی فرعون نے خود بلا کے لائے ہیں جادوگر، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ان کا۔ جادوگروں کو مقابلے کے لیے خود بلا کے لا رہے، خود اعلان کروائے، اپنے قاصد بھیجے، ان کی اجرتیں رکھی، ان کا یہ انعام دوں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ اب الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، یہ کام فرعون نے کیا اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ ڈر اس کو اب یہ لگ گیا تھا کہ اب لوگ سارے کے سارے ہو جائیں گے مسلمان، میری حکمرانی گئی۔ پھر دھمکیاں بھی دینے لگا، دھمکی اسی وجہ سے دینے لگا کہ باقی لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ دھمکی کے بعد کہنے لگا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، یعنی تمہیں بیکار کر دوں گا، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں۔ پھر تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا کر صلیب دے دوں گا، سولی پہ لٹکا دے دوں گا، اور تم جان لو گے کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے رب کا عذاب سخت ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کے بقول اس کا رب تمہیں سزا دیتا،
ابھی دیکھ لو، ابھی ایمان لائے نا، تب میں تمہیں کتنی سزا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں رکھتے جائیے. ابھی تو فرعون بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن پہلے جب وہ عصا جب اس کی طرف لپکا تو ڈر کے مارے چیخنے لگا اور چلانے لگا. اور بعید نہیں ہے کہ اتنا ڈرا کہ بعض مفسرین اور مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے شلوار بھی خراب ہو گئی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی پھر دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، ابھی دلیر بن گیا، بہادری کی در سے آ گئی اس میں کہ اب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اس کا جواب سمجھیے. یقیناً دل سے خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، بس اوپر سے دھمکیاں دے رہا تھا، اپنی ڈٹائی اور بیائی کا ثبوت دے رہا تھا. اوپر سے دلیر بن رہا تھا، اندر سے خوف زدہ تھا، اس لیے بے سر و پا باتیں کر رہا تھا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے، اب دیکھیے نا، جادوگروں کو دیکھا ہی نہیں ہے، کہتے ہاں تو ان کو استاد، یہ تیرے شاگرد. تو بدحواس ہو گیا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، جادوگروں سے کہنے لگا کہ تمہارا بڑا یہ ہے، موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. جملے پہ غور کیجئے. انہو لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا یہ کہاں سے آیا اور کون ہے، بلکہ دیکھا بھی نہیں ان کو، اور وہ آن لائن والا زمانہ بھی نہیں تھا، کیسے کوئی رابطہ ہو گیا ہو، ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا. فرعون کی یہ دھمکیاں سن کر مومنین بولے، اے فرعون، ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، اور نہیں اس ذات کے مقابلے میں تجھے ترجیح دے سکتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے، جبکہ تو نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. تو جو کرنا چاہے کر لے، ہم ایمان لا چکے، اب کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. بات ختم، ختمی فیصلہ دے دیا جادوگروں نے. تیری سزا دیر پانی ہے، تو کیا کرے گا؟ مار دے گا نا، صرف جان سے مار دے گا، یہی ہوگا بس. آگے ہمیں آخرت مل جائے گی، جنت مل جائے گی. یہ جہاں سے تو ہم نے ویسے بھی جانا ہے، یہ فان نہیں ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، دار البقاء کی طرف چلے جائیں گے بس. اب ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، خاص کر وہ گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. کون سا گناہ جس پر فرعون نے مجبور کیا تھا؟ کہ نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا. جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتے ہوئے دیکھا تھا، کچھ جو ان کے چیدہ لوگ تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سام بن کے بیٹھا ہوا ان کا پہرا دے رہا تھا. جادوگروں نے اسی وقت فرعون کو کہہ دیا تھا یہ بندہ جادوگر نہیں ہے، لیکن فرعون چھوڑ نہیں رہا تھا، زبردستی کی ان میں، نہیں کرو مقابلہ تم اس کا، میری حکومت چلی جائے گی، میرا تخت بچ جائے، کرو مقابلہ اس کا. تو جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ سوئے ہوئے ہیں، یہ پہلے اس مقابلے سے پہلے انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ سوئے ہوئے اور عصا سام بن کے ان کا پہرا دے رہا تھا. جادوگر سمجھتے تھے جادو کے فن کو، وہ کہنے لگے جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کا جادو کچھ کام نہیں آتا، وہ بے اثر ہو جاتا ہے. یہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کا عصا اس کا پہرا دے رہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ جادوگر نہیں. یہ بھی امام رازی نے لکھا ہے. جادوگروں نے فرعون کو زبردست لتاڑا، تیرا ربوبیت سے کیا واسطہ، سانپ دیکھ کر تیرا پیشاب خطا ہو گیا، تخت چھوڑ کے بھاگا، ہمیں دھمکیاں دے رہے، تو ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، جو کرنا چاہے کر لینا. باقی آگے قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ فرعون نے جادوگروں کو سزا دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن
قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، خصوصاً عبداللہ بن عباس نے، کہ اس نے سزا دی تھی، سزا دی تھی اس نے. اور یہ جادوگر صبح کے وقت جادوگر تھے، شام کے وقت شہید تھے. بعد نے لکھا کہ کچھ جادوگروں کو سزا دی تھی، سب کو نہیں دی. جیسی اس نے دیکھا کہ ہر جادوگر سزا کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر آگے آ رہا ہے، کوئی ڈرنے والا نہیں، کوئی جھکنے والا نہیں، کوئی بکنے والا نہیں، سارے ڈٹے ہوئے ہیں. ہر ایک آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردن پیش کر رہا ہے سولی کے لیے. اب فرعون ڈر گیا کہ ایسے کرتے کرتے تو سارے مر جائیں گے. اب اس نے بہانہ بنا دیا، چلیں جتنے ہو گئے کافی، باقی کل کریں گے. پھر باقیوں کو چھوڑ دیا تھا. بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جادوگر اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لے آئے تھے. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ جس ذات پر ہم ایمان لے آئے ہیں، جس ذات پر ہم ایمان لے آئے ہیں اس کی سزا بڑی سخت ہے. فرعون کی سزا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. چلیں تو اگر سزا دے دے گا تو کیا ہوگا، ہمیں درجہ شہادت نصیب ہو جائے گا. اللہ کے ہاں اہل ایمان کے لیے بلند درجے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، نہریں جاری ہوں گی ان باغات میں، جنتوں میں. یہ بدلہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کی نجاستوں سے پاکی اور طہارت اختیار کی، تزکا، اپنا تزکیہ کیا. مزکی لوگ ہیں یہ، انہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا تھا. یہاں پر چند نکات سمجھ لیجئے. ایک تو یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے فرعون نے بھی میدان مقابلہ میں واز کیا تھا. ہر ممکن اس نے یہ کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جائے. جادوگروں کو بڑے بڑے لالچ دے رہا تھا، تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جیتنا ہے اس سے تو، ورنہ میرا تخت الٹ جائے گا. تو میرا تخت الٹ گیا تو تمہیں کوئی ملک میں سکون نہیں حاصل ہوگا، تمہارے لیے یہ نعمتیں بھی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، تمدن ختم ہو جائے گا، آبادی ختم ہو جائے گی، تمہارے وہ باپ دادا والا عقیدہ نظریہ ختم ہو جائے گا، اس لیے تم نے مجھے جتانا ہے. تو فرعون نے بھی واز کیا تھا میدان مقابلہ میں. دو سام کیوں بنائے ہر جادوگر نے؟ اس لیے کہ اگر موسیٰ ایک بنائیں گے تو مقابلے میں جادوگر دو بنائے گا، تو بظاہر یہ غلبہ ہے. لیکن غلبہ تو اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ غالب کرتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بعد میں یہ کوئی اور ہیلا نہ نکال لے. چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، جو بندہ پہل کرتا ہے کسی کام میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیت جاتا ہے. تو بعد والے بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں تو سنبھل نہیں دیا تھا، ہم تو ابھی مضبوط ہی نہیں ہوئے تھے کہ پہلے ہی آپ نے یہ کام کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی ڈالو، بعد میں پھر گلے شکوے نہ کرنا، پہلے ڈالو تم. اور یہاں سے ایک چیز ہماری سمجھ میں یہ آئی، ایمان کتنی مضبوط چیز ہے کہ جب یہ جادوگر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، پھر ڈٹ گئے، کٹ گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. ایسے تاریخ میں آپ کو کتنے واقعات ملیں گے، صحابہ اکرام کے واقعات کو دیکھ لیجئے. جب ایمان لائے تو ظالموں نے، کفار نے، مشرکین نے کتنے جبر و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ایمان چھوڑا نہیں. دو ٹکڑے کر دیے گئے آرے سے چیر کر، ایسے لوگ بھی آئے لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. تیل کے کڑاہ چڑھا کر ان کے اندر پکوڑوں کی طرح تل دیا گیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا. زمانہ قریب میں بھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسا ہی ہوا علماء کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، بکے نہیں، جھکے بھی نہیں، ڈٹ کے رہے. کلمہ چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہے. اصحاب الحدود کا واقعہ آپ لوگ پڑھیں گے، خندقوں والے کتنی مخلوق کو انہوں نے خندقیں کھود کے، آگ جلا کے، سب کو بیچ میں جلا ڈالا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کلمہ چھوڑا.
تو نبی کے سامنے ایمان قبول کرنے کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. جو لوگ نبی کے سامنے ایمان قبول کرتے ہیں اور نبی کو دیکھتے ہیں تو نبی کے کیا بن جاتے ہیں؟ صحابی بن جاتے ہیں. جب صحابی بنتے ہیں تو وہ بڑے پختہ نظریے والے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں جادوگر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیکھا, پہچان لیا کہ یہ حق پر ہیں, ایمان لے آئے, ہو گئے نا مسلمان. تو یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے کیا بنے؟ صحابی بنے نا, کہ نہیں بنے؟ ارے موسیٰ کے صحابی بنے. ابھی کوئی گھنٹے نہیں گزرے, کوئی ہفتے نہیں گزرے, ابھی ایمان لائے. ابھی فرعون نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا, یہ کر لوں گا. ان کا جو جی چاہے کر بھائی, جو دل میں آتا کر. ہم اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, حضرت موسیٰ کا درجہ زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے معلم ہیں یا رسول اللہ بڑے معلم ہیں؟ وہ بھی نبی ہیں, یہ بھی نبی ہیں, لیکن درجے کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کوئی نبی بھی پہنچ نہیں سکتا. تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, میں صرف اشارہ دوں گا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور سمجھ جائیں گے, اس لیے کہ میں آپ کو آج سے نہیں کہ کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں, اور مجھے امید نہیں, یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ پر محنت کی وہ جھکنے والے تھے؟ ہر میدان میں ڈٹے کہ نہیں ڈٹے؟ تو آج کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی اللہ کے نبی فوت ہوئے تو سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ, یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ پھر تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت رائی گاں گئی, کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں, رہا ہی نہیں, بچا ہی نہیں. تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں معاذ اللہ ناکام ہو گئے تھے. تو یہ نظریہ رکھنے والا, یہ موقف رکھنے والا کہ رسول اللہ کے دنیا سے جاتے ہی سارے صحابہ سمیت ابو بکر اور عمر کے سمیت عائشہ کے معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے. تو معلوم ہوا اس شخص کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اتنے ناکام نبی تھے کہ دنیا سے جاتی اتنی محنت بھی وہ نہ کر سکے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والے اس پر ڈٹ جائیں, وہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے. یہ ماننے کے قابل بات ہے. خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں یہ لوگ جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا, منافق ہے, منافق صحابی نہیں ہے. آپ کوئی عبداللہ بن ابی کو پیش کرے کہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی صحابی تھا, اس نے یہ سازش کی, تو خدا کے بندو عبداللہ بن ابی صحابی نہیں تھا, منافق تھا, کافر تھا. تو منافقوں کو تم صحابی کہتے ہو؟ جیسے آپ کے قریب ہی ایک بندہ ہے مرزا جیلمی, سنا نا نام آپ لوگوں نے, سوشل میڈیا پہ جو بڑا پھیلا ہوا ہے. اس بدبخت کا نظریہ بھی یہی ہے, یہ چھپا ہوا ہے, کسی کی آڑ میں کسی کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. بازار یہ مسلک بنا ہوا ہے, درس دے رہے لوگوں کو, مبلغ بنا ہوا ہے, حدیثیں سنا رہے, لیکن جہاں پر حدیث میں کئی منافقوں کا ذکر آتا اس کو اٹھا کے صحابہ پر فٹ کرتے. یہ اتنا بدبخت ترین انسان ہے, اتنا بدبخت ترین انسان ہے کہ بالکل کھلے بندوں صحابہ کی گستاخیوں میں لگا ہوا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا, ہم اس پہ اس کو سنتے ہیں. کہتے اگر دجال بھی آ جائے گا نا یہ لوگ سیدھے اس کے ساتھ ہو جائیں گے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو کم از کم اس کی باتوں پر تو غور کیجیے, کہتا کیا ہے وہ, صحابہ کے بغض سے بھرا ہوا ہے وہ. تو ہمارا تو یقین اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب استاد تھے, سب سے کامیاب معلم تھے, سب سے کامیاب مدرس تھے, اور اپنے مشن میں آپ کامیاب ہوئے, اس لیے قیامت تک آپ کا دین باقی رہے گا. کوئی بھی نبی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوا, ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہے.
تو بہرحال جن لوگوں کا یہ نظریہ اور موقف ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اچھا، یہاں پر لاٹھیوں کے بارے میں اشارہ تو میں نے دیا تھا، یہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان لاٹھیوں میں پارا بھرا ہوا تھا۔ پارا جب گرم ہوتا ہے کسی رسی میں تو حرکت ہو جاتی ہے، تو گرمی کا موسم تھا، جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی، اندر پارا تھا وہ اچھلنے لگی، بس یہ ہوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب شور مچانے شروع کر دیے انہوں نے۔ مطلب کہ امام راضی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈالی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں امام راضی رحمت اللہ علیہ یہاں پر تو یہ بات لکھ رہے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں خود لکھا ہے امام راضی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اس آیت میں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ جادو کے زور سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ہو سکتا ہے کہ سچ مچ وہ سانپ بنے ہو، جادو کے زور سے وہ رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئے ہوں، چونکہ میدان بھرا ہوا تھا۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں پر جادو ہو گیا، جیسے شعبدہ باز لوگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے کام، ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ جو ہو گیا، حقیقت ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے، البتہ نظر کا فریب ہوتا ہے۔ جیسے سکولوں میں وہ پہلے یہ جادوگر آتے تھے، شعبدے باز، وہ کہتے جی یہ دیکھنا ہم گلے میں رسی ڈال کر دوسری طرف سے نکال دیں گے، کرتے تھے نا ایسے۔ اور کبھی کہتے یہ دیکھنا جی ہم نیچے لیٹ رہے ہیں تو موٹر سائیکل ہمارے اوپر سے گزرے گی، اور کبھی کہتے یہ دیکھنا جی ہیڈ ماسٹر صاحب 5 روپے کا نوٹ دیجئے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے 5 روپے کا نوٹ لے کر سب کے سامنے اس کو جلاتے تھے، اور پھر ڈبے میں لا کے یہ دیکھو جی میں نے نوٹ واپس نکال دیا جلا کے راکھ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ شعبدہ بازی، ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا رہی ہیں؟ چل رہی۔ بہرحال واللہ علم، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ مختلف جو اس میں توجیہات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ چلیں بس